الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا رب زدني علما وارزقني فهما. میرے واجب الاحترام برادران اسلام، معزز دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے بارے میں شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں رمضان المبارک کے مہینے کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سامعین محترم، تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پسند فرما لیتے ہیں، عظمت دے دیتے ہیں، عزت دے دیتے ہیں، یہ اللہ کو اختیار ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ دن سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن دنوں میں اللہ رب العزت نے جمعہ کو بڑی فضیلت دی ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ راتیں ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن راتوں میں سے شب قدر، عیدین کی راتیں، عرفہ کی رات، یہ اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہیں۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ مہینے سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اس وقت سے 12 مہینے متعین ہیں۔ 12 مہینوں کی اصطلاح یہ آج کل کی نہیں ہے، یہ صدی دو صدی کی نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا، حضرت آدم کو بھیجا، اللہ نے 12 مہینوں کو متعین فرما دیا۔ ان مہینوں میں سے جو فضیلت اور عظمت اللہ نے رمضان المبارک کو عطا فرمائی ہے، وہ عظمت اور فضیلت کسی کو نہیں ملی۔ رمضان المبارک کے مہینے کے دن بھی عظمت والے ہیں، اور رمضان المبارک کی راتیں بھی عظمت والی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں رمضان کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے،
بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اس مہینہ کے فضائل اور عظمتوں کو ذکر کیا گیا۔ اور جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا۔ کبھی تھوڑا نازل ہوتا، کبھی ایک آیت اتر جاتی، کبھی ایک سورت نازل ہو جاتی، کبھی 2-4 آیتیں اللہ رب العزت اتار دیتے، حضرت جبریل قرآن مجید کو لے کر آتے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے۔ 23 سال لگا ہے قرآن مجید کے نازل ہونے پہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رمضان المبارک کے مہینہ میں ہم نے قرآن مجید کو اتارا۔ فرماتے ہیں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کو اتارا، پھر آسمان دنیا سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصہ میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کی اور رمضان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، اس مہینہ میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو اس ماہ مبارکہ کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضرت جبریل امین آتے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ سمجھیں اس بات کو، حضرت جبریل آتے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ ایک طرف فرشتوں کے سردار ہیں جو قرآن مجید پڑھنے والے حضرت جبریل ہیں، اور ایک طرف تمام انبیاء کے سردار ہیں جو میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین قرآن مجید کا دور فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس میں قرآن مجید کو اتارا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں صرف قرآن مجید اس مہینہ میں نازل نہیں ہوا، بلکہ پچھلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں اللہ نے ان ساری کتابوں کو رمضان المبارک کے مہینہ میں نازل فرمایا، چاہے وہ تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے قرآن مجید ہو، سب کا نزول رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ نے فرمایا۔ ابھی چاند کی تاریخ شروع نہیں ہوئی تھی، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبہ کے اندر رمضان المبارک کے مہینہ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اے لوگوں تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، عظمت والا مہینہ۔ کس کی زبان مبارکہ سے الفاظ نکلے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے۔ کیا فرمایا؟ تم پر ایک عظمت والا مہینہ، بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ مہینہ ایسا ہے جو صبر کا مہینہ ہے۔ یہ خاص طور پہ ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد تکلیف ہو، پریشانی ہو تو صبر کرنا ہے۔
یہ نہیں کہ روزہ تو رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد پھر گلے شروع کر دیے، بھوک زیادہ لگ رہی ہے، پیاس زیادہ لگ رہی ہے، گرمی زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے، یہ الفاظ زبان پہ جاری نہیں ہونے چاہیے۔ فرمایا صبر کرنا چاہیے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جو آدمی صبر کرتا ہے اس کا بدلہ کیا ہے بھائی؟ جنت ہے۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، دوسرے کے غم سمجھنے کا مہینہ ہے۔ ایک آدمی جس نے کبھی بھوک پیاس کو برداشت نہ کیا ہو تو اسے غریب کی، مسکین کی، جس کے گھر کھانا نہیں بنتا، اس کا غم کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کتنی مشکل وقت میں زندگی گزار رہا ہے؟ جب ایک آدمی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، وہ یتیم اور غریب کی مشکل کو، پریشانی کو نہیں سمجھ سکتا، اس کو سمجھ کب آئے گی؟ جب وہ خود بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا۔ تو علماء لکھتے ہیں رمضان المبارک کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ غریب کتنی مشکل وقت میں زندگی گزارتا ہے، جب وہ صبح سے شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرے گا، اس کو غرباء کا احساس ہوگا، یتیموں کا احساس ہوگا، غریبوں کا احساس ہوگا، پھر وہ دل کے اندر ایک غمخواری پائے گا اور لوگوں کا تعاون کرے گا، ان غریب لوگوں پہ اس کو ترس آئے گا۔ تو اس وجہ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے خطبہ میں، فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ مہینہ ایسے مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اس میں جو نوافل ادا کرنے والے ہیں اس کی عظمت اور رتبے کو فرضوں کے برابر قرار دیتے ہیں، اور جو آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اس کو 70 فرضوں جتنا ثواب ادا کرتے ہیں۔ یعنی اس مہینہ میں نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے، لیکن اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل کا برتن سیدھا ہونا چاہیے۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ اگر بارش آ رہی ہو، چاہے جتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، اگر برتن اوندھا رکھ دیا جائے اس میں ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، اور اگر برتن کا رخ سیدھا ہو تو آپ سمجھتے ہیں تھوڑی سی بارش بھی ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ قطرے پانی کے ضرور آ جائیں گے۔ تو یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا، بارش کا مہینہ ہے، یہ رحمتیں حاصل کیسے ہوں گی؟ اللہ کی عنایات کیسے حاصل ہوں گی؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہے اس میں سے ہمیں حصہ کیسے ملے گا؟ شرط یہ ہے کہ دل کا برتن سیدھا بھی ہو اور دل کا برتن صاف بھی ہو۔ پورے 11 مہینے انسان اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، لیکن رمضان آنے سے پہلے ہمیں اس گندگی سے اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے۔ جب دل صاف ہوگا پھر یوں محسوس ہوگا جیسا کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت ہمیں پیار کر رہے ہیں۔ جب بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے۔ تو فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہینہ ایسا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں اپنی حالت کو تبدیل کرنا ہوگا کہ ہم 11 مہینے بھی فرائض کا خیال نہیں کرتے تو رمضان المبارک میں بھی ہم سے فرائض چھوٹ جاتے ہیں، یا کم از کم ہم نماز با جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ اپنے نفس کی عادت کو تبدیل کرو۔
کتنے لوگ ایسے ہیں جو افطاری کے وقت مغرب کی نماز تکبیر اولیٰ اور قضا کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صبح کی نماز سحری کھانے کے بعد سو گئے اور سحری کو بالکل نماز کو قضا کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں تبدیل کرنا ہوگی، اور اپنے دلوں میں احساس پیدا کرو کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں جو عام ہماری 11 مہینے عادات رہی ہیں اس سے ہٹ کر ہم نے اضافی عبادت کون سی کرنی ہے۔ عام دنوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، لیکن فکر پیدا کرو کہ اس مہینے کے اندر ہماری عبادات میں اضافہ کتنا ہونا چاہیے۔ ہم نے تو اپنے اکابرین کے تذکروں میں پڑھا ہے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک اوابین کے نوافل ادا کرتے اور اس میں بھی سوا سوا پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مغرب کی نماز پڑھتے 10 یا 12 منٹ لیٹتے، اس کے بعد اوابین کے نوافل ادا کرتے، سوا پارہ اس میں پڑھا جاتا، پھر عشاء کے بعد نماز تراویح ہوتی، پھر فجر کے اندر پھر ایک پارہ تہجد کے نفلوں کے اندر سننے کا معمول رہا ہے۔ فرمایا کہ روزے شروع ہونے سے پہلے اپنے سارے معاملات کو نمٹا دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آج سے اس بات کا عزم کرنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں یہ جو توفیق بخشی ہے کہ ایک بار ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ اللہ نے اور بخش دیا، یہ اس کی توفیق ہے، وگرنہ ہم بھی دنیا سے چلے جاتے اور لوگوں کی طرح۔ اس وقت کو غنیمت سمجھیں، آپ عزم کریں کہ ہم نے زیادہ نہیں تو کم کم مغرب کے بعد اوابین کو جو نوافل ہیں 6 رکعت جو نوافل ہیں ان کو ادا کرنا ہے، چاشت کو پڑھنا ہے، اشراق کو پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز ان دنوں میں پڑھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اس کا معمول ہمیں بنانا چاہیے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینہ میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت روزانہ روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس مہینہ میں گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو ہماری عادت بنی ہوئی ہے اس عادت کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ جو ہمارے دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے گناہ کر کر کے، جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ سے نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی تو صاف، اگر اللہ سے معافی نہیں مانگی تو نقطے پہ نقطہ، نقطے پہ نقطہ، پھر نقطے پہ نقطہ، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بالکل گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کو نیکی کا کام اچھا نہیں لگتا اور برا کام کرنے کے بعد اس کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا، سمجھو اس انسان کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ ہر آدمی الگ میں بیٹھ کے سوچے کہ میں نے کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے، ساری عمر اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں ہم اللہ کو ناراض نہ کرتے ہوں، لیکن پھر اس کی طرف سے رحمت کے، بخشش کے بہانے، یہ رمضان بخشش کا بہانہ ہے۔ دوستو آج اسے اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافی مانگا کریں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ میں نے فلاں وقت میں مجھ سے فلاں گناہ ہوا، فلاں وقت میں فلاں گناہ ہوا، فلاں وقت میں فلاں گناہ ہوا، پھر ان کو یاد کریں، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ تیرے علاوہ تو کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ کہ جب انسان گناہوں سے معافی مانگتا ہے دل صاف ہو جائے گا، نور ایمان کے ساتھ منور ہو جائے گا، پھر دیکھنا روزے رکھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے اور تراویح پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ تعالی بہت پیاری بات ارشاد فرمائی،
فرمایا کہ کسی چیز کو چمکانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اس چیز سے گندگی کو نکال دیا جائے۔ نمبر دو، اس کو صابن یا کوئی چمکدار چیز لگا کے اس کو مانجا جائے، پھر وہ چیز چمک جاتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے انسان کو چمکانے کے لیے یہ دو ہی طریقے اختیار فرمائے ہیں، اور ان دونوں طریقوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلا حکم اندر دل کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کا، آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نے خاص مومنین کو مخاطب کیا ہے، ہر انسان کو مخاطب نہیں کیا۔ آمنو کا مطلب اے وہ لوگوں جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ پر ایمان لے کر آئے، مجھے اپنا رب تسلیم کیا، مجھے اپنا خدا تسلیم کیا، مجھے اپنا خالق تسلیم کیا، ان کو مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، ایمان والوں کو، صرف کفار کو نہیں، اہل ایمان کو۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ علماء لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اگر غور کیا جائے تو اللہ نے ایک بات کا حکم بھی دیا ہے، پھر اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے تدبیر بھی بیان فرمائی ہے۔ جب ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، تو عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا، تکلیف میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم یہ بات نہ سمجھو کہ فرض صرف امت محمدیہ پہ روزے فرض کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں اللہ نے سب پہ روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔ اس کی مثال علماء نے یہ دی ہے کہ ایک چھپر ہے، ایک آدمی کہے تو اس کو اکیلا اٹھا، یہ اٹھانا مشکل ہے، اور اگر کہیں کہ سارے مل کے اٹھاؤ تو اس کو اٹھانا کیا ہے بھائی، آسان ہے۔ فرمایا روزہ صرف امت محمدیہ پہ فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ساری امتوں پر روزے فرض قرار دیے تھے، اور امت محمدیہ پر بھی اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ اب روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی تمہاری زندگیوں میں آ جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ انسان کی زندگی میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا کورس ہے۔ وہ کیسے؟ جب پورا ایک مہینہ اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت میں صبح سے لے کر شام تک حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو باقی 11 مہینوں میں اللہ کے حکم سے حرام کام چھوڑنا انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو کتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ صبح سحری کے وقت ہم نے سحری کھائی، پھر روزہ بند ہو گیا، اب اللہ کا حکم ہے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی کے ساتھ جماع کرنا ہے، نہ کسی چیز کو بھی استعمال نہیں کرنا، تو ایک انسان وضو کرتے ہوئے گرمی کے وقت منہ میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن دل اور گلے کے اندر سے ایک قطرہ بھی نہیں لے جاتا۔ کیوں نہیں لے جاتا؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھنے والا ہے کہ ایک قطرہ آدمی اندر لے جائے؟ لیکن دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک انسان کمرے میں بیٹھا ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، فریج موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، مشروبات موجود ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہاتھ اس کی طرف چلا جائے، مجال ہے کہ انسان کا پاؤں ٹھنڈے پانی کی طرف چلا جائے، یا منہ میں پانی موجود ہے لیکن مجال ہے کہ ایک قطرہ انسان کے گلے میں آ جائے؟ کیوں نہیں آتا؟ بتائیں کیوں نہیں آتا؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا۔ جب ایک مہینہ اللہ کے حکم سے انسان حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے
تو پھر 11 مہینے حرام کام چھوڑنا، گناہ کے کام چھوڑنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہی مقصد اللہ نے بیان فرمایا رمضان المبارک کے روزے کا، فرمایا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا استقبال ہمیں خوش دلی سے کرنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، جو ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا جا رہا ہے، کتنے سارے لوگوں کے زبان سے آپ شکوے سنیں گے، رمضان آ رہا ہے، رزق بند ہو جائے گا، یہ ہماری آمدنی میں کمی ہو جائے گی۔ یہ ساری شیطانی وسوسے ہیں، حالانکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکت والا مہینہ ہے، ان وسوسوں کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ کتنے سارے لوگ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ رمضان آ گیا، اب ہمارا رزق کا دھندا ختم ہو گیا، اب ہمارے لیے پریشانی ہو جائے گی، ہم مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں میں تو رمضان کے آنے کی خوشی اور رمضان کے جانے کا غم ہونا چاہیے، لیکن معاشرہ ایسا تبدیل ہوتا جا رہا ہے کہ رمضان کے آنے کا غم اور رمضان کے جانے کی خوشی مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ کتنے سارے لوگوں کو دیکھا ہے، اچھے بھلے اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی ہے، جب روزہ رکھنے کا کہا جائے تو پھر بہانے تلاش کرتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی گنجائش نکل جائے۔ بھائی آپ جس کو دا لگا رہے ہو، جس کو دھوکہ دے رہے ہو، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو آپ کے دلوں کو جانتا ہے۔ بات کیا ہے؟ ہمت کی ہے۔ انسان ہمت کر لے تو اللہ توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ الفت میں برابر ہے، وفا ہو یا جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ دل میں ایمان کا مزہ، اللہ کے احکامات کا مزہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مزہ جب دلوں میں بیٹھ جائے تو پھر یہ تو ایک مہینہ ہے، انسان سمجھے کہ جتنے مہینے آ جائے ہم اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوستو، ہمارا جو رمضان کا استقبال ہے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ خوش دلی کے ساتھ ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آج ہی سے ہمیں گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے۔ نمبر 3، اپنے معاملات کو کم کرنا چاہیے، سمیٹنا چاہیے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، کم از کم ہر آدمی اس پورے رمضان میں 1 مرتبہ تو قرآن مجید مکمل پڑھے۔ یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے، کرتے ہیں نا ارادہ انشاءاللہ، کیونکہ رمضان المبارک کے ساتھ قرآن مجید کی خاص مناسبت ہے، اور اس بات کا عزم ہو کہ ہم نے نماز تراویح کو ادا کرنا ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ کتنے لوگ ہمارے نوجوان بھائی ایسے ہیں جو جمعے کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور باقی دنوں میں کہتے ہیں کہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ بھائی جمعے کا روزہ رکھا جو آپ نے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے۔ جب جمعے کے دن کے روزہ رکھنے کی آپ میں ہمت ہے تو باقی دنوں میں روزہ رکھنے کی ہمت کیوں نہیں ہے؟ بھائی جمعے کا روزہ بھی رکھنا ہے، مکمل روزہ رکھنے کا ہمارے اندر عزم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، یا اللہ تو اپنی توفیق سے رمضان کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور رمضان میں تراویح کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس مہینہ میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور روزے دار کا جو روزہ ہے اس کا ثواب اللہ روزہ کھلوانے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ سخاوت بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں معمول بن چکا ہے کہ ہم فرائض کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت بڑا احسان کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ روزے داروں کو تلاش کریں، پھر ان کا روزہ افطار کروائیں، یہ رسم رواجوں سے بچیں۔ بہت سارے لوگ روزہ افطار کرواتے ہیں صرف شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ افطار کروایا، اور اکثر و بیشتر اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا روزہ ہی نہیں ہوتا، اس میں ثواب کے بجائے آپ کو گناہ ملتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی روزے میں نہیں جانا چاہیے افطاری کے لیے جن کا روزہ نہیں ہوتا۔
اور ان لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انہی لوگوں کو بلائیں جن کا روزہ ہے، یا مدارس ہیں، مساجد ہیں، اور دیگر ایسے افراد ہیں جو غریب غربا ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو آپ حضرات ان کو تلاش کریں اور افطاری کا سامان ان کے گھر پہنچائیں، کیونکہ دکھلاوے کی وجہ سے ساری کی ساری نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان کیا اس کو منظور و مقبول فرمائے، ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔